الله الرحمن الرحيم. بیان کہاں تک ہوا تھا؟ پورا آدھا صفحہ، لیکن بیان کیا کہ کروں گا تاکہ بات پوری سمجھ آنے کو وقت اتوار میں بیان ہوا تھا. چاہتا ہوں کہ یہ بیان پورا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے دینی انحطاط کا سبب جو ہمارے اندر دینی کمزوریاں آتی جا رہی ہیں امت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو دینی انحطاط آتا جا رہا ہے اور بددینی پھیلتی جا رہی ہے، اس کو سنیے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، بڑے شخص بہت پہلے کے ہیں. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ 600 سال پہلے کے ہیں. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام شیخوخت اور مقام مریدیت اور ان دونوں باتوں کے لوازم کو بیان کروں. شیخ محی الدین ابن عربی فرما رہے ہیں، بہت عمدہ بات کر رہے ہیں، جس کو ٹیپ کرنا ہو ٹیپ کر لے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مقام شیخوخت یعنی شیخ کا مقام، یہ مقام کس کا ہے، کیسے شیخ کا ہونا چاہیے اور آج کون لوگ بن گئے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں. میں مقام شیخوخت اور مقام مریدیت کا کیا مقام ہے، مرید کیسا ہونا چاہیے، اس کو بیان کر، اور مقام مریدیت اور ان دونوں باتوں کے لوازم کو بیان کروں. مقام شیخوخت اور مقام مریدیت. آگے جو وجہ بیان کرتے ہیں وہی وجہ مجھے اس وقت بیان کرنا مقصود ہے. اب یہ سنیے، یہی بیان کرنا مجھے مقصود ہے. فرماتے ہیں ان الزمان مشحون بالدعاوی الکاذبۃ العریضۃ فلا مرید صادق ثابت القدم فی سلوکہ ولا شیخ محقق ینصحہ فیخرجہ من رعونۃ نفسہ وإعجابه برأيته ويعذب له عن طريق الحق فالمريد يدعي الشيخوخة والرياسة وهذا كله تخبيط وتلبيس. یہ فرمایا، کون فرمایا؟ شیخ محی الدین ابن عربی. پھر سنیے، ان الزمان مشحون بالدعاوی الکاذبۃ العریضۃ فلا مرید صادق ثابت القدم فی سلوکہ ولا شیخ محقق ینصحہ فیخرجہ من رعونۃ نفسہ. نہ کوئی شیخ محققی نظر آتا ہے جو مرید کی رعونت سے یعنی اس کی رعونت سے اس کو نکالے. ایسا کوئی شیخ محقق نظر نہیں آتا. کئی سو سال پہلے کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑے شخص ہیں، تصوف اور سلوک کے اصول بیان کرتے ہیں. یہ ولا شیخ محقق ینصحہ
فَيُخْرِجُهُ مِنْ رُعُونَةِ نَفْسِهِ وَإِعْجَابِهِ وَيَعْدِبُ لَهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ فَالْمُرِيدُ يَدَّعِي الشَّيْخُوخَةَ وَالرِّيَاسَةَ وَهَذَا كُلُّهُ تَخْبِيطٌ وَلَا تَلْبِيسٌ۔ جب مرید کی کوئی تربیت صحیح نہیں ہوگی تو پھر وہ مرید جو ہے شیخوخت کا دعویٰ کرے گا کہ میں شیخ ہوں، اور گدی میں بیٹھنا شروع کر دے گا، اجازت تو دے مارتا ہے دے گا۔ ہاں، شیخوخت اور ریاست سرداری بڑائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، ہادہ کلہ تخبیط و تلبیس، یہ سراپا کل کا کل تخبیط ہے اور تلبیس ہے، خبط ہے اور یہ تلبیس ہے، شیطانی حرکت سب ہے۔ سنیے ترجمہ۔ بے شک زمانہ لمبے چوڑے دعووں سے بھرا ہوا ہے، نہ تو کوئی مرید ہی صادق اور سلوک میں ثابت فی القدم ہے، اور نہ سلوک ہی میں، سلوک اللہ میں پختگی سے قدم جمائے ہوئے ہو، تدلدل ہے، تدلدل ہے، کروں کہ نہ کروں، کہتے ہوئے اجازت مل جاتی تو ہو جاتا معاملہ ہے۔ جی، نہ تو کوئی مرید ہی صادق اور سلوک میں ثابت فی القدم نظر آتا ہے، جو لوگ اس راہ میں آتے ہیں بہت کم ہوتا ہے، یا اس کی تشریح تھوڑی ہو رہی، جو لوگ اس راہ میں آتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ اس راہ میں قائم بھی رہے، یعنی سلوک کے راہ سے۔ بعضوں نے سلوک اختیار کیا تو ہر شخص کا منزل مقصود تک پہنچ جانا ضروری نہیں کہ واصل بحق ہو جائے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے، یہ ساری منزلیں شیخ کی رہبری میں طے کر لے تو نہیں کر پاتا، بودا ہوتا ہے، یا وہ اخلاص نہیں ہوتا اپنے اندر، سمجھ گئے، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، نہیں پہنچ پاتا، ضروری نہیں کہ پہنچے۔ اور نہ کوئی شیخی محقق نظر آتا جو مرید کی خیر خواہی کرے، یہ اس کی تفسیر بھی کر دی الگ سے، سمجھ گئے۔ اور نہ کوئی شیخی محقق نظر آتا ہے جو مرید کی خیر خواہی کرے، عبارت میں آیا ہے نا، نہ تو کوئی مرید ہی صادق اور سلوک میں ثابت فی القدم نظر آتا ہے، اور جو لوگ اس راہ میں آتے ہیں، یہ پھر تشریح ہوگی، اور نہ کوئی شیخ ہی محقق نظر آتا ہے، ولا شیخ محقق ینصحہ فیخرجہ من رعونۃ نفسہ، کوئی ایسا شیخ نہ جو محقق ہو نظر نہیں آتا، جو مرید کے نفس کی رعونت سے اس کو نکال دے۔ ہی کا مرجع مرید ہے، اس کو یعنی مرید کو اس کی رعونت سے، اس کی شیطانی حرکتوں سے اس کو نکال دے، سمجھ گئے، ایسا کوئی نہیں نظر آتا۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ پھر آگے دیکھیے، دیکھو یہ ہے شیخ محقق، اب یہ تفسیر بھی تھوڑی ہے، دیکھو یہ ہے شیخ محقق کہ ایک مرید پر محنت کر رہے ہیں، اور ہم کو صرف کھانا چاہیے اور پورے ملک کا دورہ چاہیے، جب تک پوری دنیا کی سیر نہ کر لیں اس وقت تک ہم بڑے شیخ میں شمار نہ ہوں گے۔ کون پوچھتا ہم اس لیے خوب دورہ کرو تاکہ شہرت ہو کسی طریقے سے، اخباروں میں بھی اعلان دیتے رہو تاکہ کسی بہانے شہرت تو ہو، لوگ جانے کے کوئی پیر صاحب ہیں۔ یہ پیر نہیں، یہ شیاطین ہے سب، سمجھ گئے، شیخ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے ہیں نا، یہ سب پیر ہیں، پیر، شیخ نہیں ہے۔ شیخ تو شیخ ہوتا ہے، شیخ کو کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں ماہر فن، اپنے فن کا ماہر، سمجھ گئے، وہ ہوتا ہے۔ یہ سیر نہ کر لیں اس وقت تک ہم بڑے شیخ میں شمار ہوں گے، نہیں ہوں گے، کوئی پوچھے گا ہی نہیں،
کوئی پوچھے گا ہی نہیں، اور اس کو نفس کی رعونت اور اس کی خودرائی سے نکالے اور طریق حق اس کے سامنے ظاہر کرے. یہ پھر اب اس کا ترجمہ ہے. اور اس کو نفس کی رعونت اور اس کو خودرائی سے نکالے اور طریق حق اس کے سامنے ظاہر کرے. وَيَعْذَبُ لَهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ. سمجھے تھا وہ وَإِعْجَابِ ہی ہو گیا بِرَأْيِهِ وَيَعْذَبُ لَهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ کہ طریق حق اس کے سامنے ظاہر کرے. ایسا کوئی شیخ ہے ہی نہیں. مرید شیخوخت اور بڑائی کا مدعی ہو جاتا ہے. جب یہ سب نہیں ہوتا تو وہ مرید جو ہے خود شیخوخت کہ میں شیخ ہوں اور بڑائی کا مدعی ہو جاتا ہے. اور یہ سب خبط اور تلبیس ہے. جب یہ سب نہیں ہوتا اور اس کی صحیح تربیت نہیں ہوتی تو مرید شیخوخت یعنی اپنے کو بڑا بننا کہ میں شیخ ہو گیا ہوں، آج ہی میں خلیفہ ہوا ہوں اور آج ہی مسند پر بیٹھ گیا، آج ہی مسند پر بنا کے بیٹھ گیا، خود سے بیٹھا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب ایک خود مسند سجا کر بیٹھ جانا، خود سے بیٹھ جائے کہ اب ہم پیر صاحب ہو گئے، اب ہم لوگوں کو مرید کریں، بیعت کرتے پھریں. تو یہ خود سے بیٹھا ہے. اور ایک ادھر سے بیٹھایا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو وہ مؤید بتائید الہی ہوگا. کون؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹھایا جائے گا وہ مؤید بتائید الہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی تائید سے وہ اس کی تائید کی جائے گی. مؤید بتائید الہی ہوگا، وہ موفق من اللہ ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کو توفیق دیا ہوا ہوگا. سمجھے صاحب؟ تو اس شخص کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گی. جو مؤید بتائید الہی ہے، موفق من اللہ ہے، یہ بیٹھایا گیا ادھر سے، تو اس شخص کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے. اور اس کو حفاظت خود اپنی کرنی پڑے. وہ کیا کرے گا؟ باقی باتیں کرے گا، فتنے فساد کی باتیں کرے گا اور بس گھومے گا پھرے گا اور بھیک منگوں کی طرف سے بھیک مانگتا پھرے گا. اور کیا کرے گا؟ اس کا مقصد ہی کہ چلو باہر نکلو کچھ پیسے آویں گے. کیا سمجھیے صاحب؟ وہ یہ ہے. اس کو بیٹھ نہیں جاتا ہے ایک جگہ، سوچتا ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں تو ہم کو کوئی جانے گا بھی نہیں. باقی باتیں کرنا. یہ مسرت میں بیٹھ جاؤں. کل تک میں شیطان تھا اور آج بزرگ ہو گیا. کل تک شیطان تھا اور آج بزرگ ہو گیا. شیخ کی اجازت دیتی، پیر صاحب کی اجازت دیتی، بزرگ ہو گیا. توبہ. بس بری شیخوت اور بڑائی کا مدعی ہو جاتا ہے. ایک پیر اپنے ایک مرید کو اجازت دیا. ایک پیر نے ایک مرید کو اجازت دیا، تھا بہار کا، تو وہ مرید بہار کا تھا. اعظم گڑھ کا واقعہ ہے. اجازت دیا تو اس سے لوگ بیٹھے تھے، کہتا ہے کہ دے دیا تاکہ جائے اب کمائے کھائے. پیر ہی کہہ رہا ہے فاروقی صاحب، دے دیا تاکہ اب جائے کمائے کھائے، یعنی بھیک مانگتا پھرے. یہ لوگ ہیں، یہ بھیک منگے لوگ ہیں. یہ بھیک منگے لوگ ہیں. رمضان آیا ہے نا، کسی پیر کا اپنی جگہ پر پتہ نہیں ہوگا، یا عید سے 2-3 دن پہلے چل دیں گے یا تو عید کر کے ہی چلے گا تاکہ عیدی بھی بٹور لے. سمجھے صاحب؟ یہ ہے. اب بہار کوئی نہیں جائے گا، پہلے کہ وہاں تو اس کو چٹنی روٹی ملے گی اور روٹی اچار ملے گی کھانے. مہینہ بھر رہے گا تو شاید 1,000 روپیہ اس کے ہاتھ لگ جائے. یہ ایسا بڑا فقیر بھیک منگا ہے. تو بہار کسی کو جو بہار کیوں نہیں جاتے؟ وہاں بہت دین ہے کیا؟ وہاں بہت زیادہ لوگوں میں دین ہے کیا؟ وہاں نہیں جاتے ہو. اور مدراس میں، بنگلور، گجرات، بمبئی اور بڑے بڑے شہر جو ہیں، زمبیا، افریقہ، لندن، اس جگہ پر اسی مہینے میں جاتے ہو. دیکھو کیا جواب دیتا ہے. یہ سب جو ہے، یہ سب خود بددین ہے. تم کو کیا دین سکھائے گا؟ تم کو کیا دین سکھائے گا؟ یہ تو خود بددین ہے.
اس کو پیسہ چاہیے، پیسہ خوب کھانا چاہیے اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ چاہیے تاکہ ہوائی جہاز سفر کرے. سمجھیے صاحب، بس مرید شیخوخت اور بڑائی کا مدعی ہو جاتا ہے. بس یہی تلبیس اور خبط، یہی تلبیس ہے اور خبط ہے. زمانہ جھوٹے دعووں سے بھرا پڑا ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ زمانہ لمبے چوڑے دعووں، جھوٹے دعووں سے بھرا پڑا ہے. نہ مرید ہی کوئی صادق اور سچا ہے اور نہ کوئی شیخ ہی محقق نظر آتا ہے. مرید بھی صادق اور سچا نہیں، اللہ کا طالب نہیں بن کے آیا ہے. وہ چاہتا ہے کیسے اجازت مل جائے، ان پیر صاحب کو کیسے پڑھاؤں کہ یہ میرے پھندے میں آیا، مجھ کو اجازت دے دے. سمجھ گئے، یہ بزرگ آدمی یہ ایک سے ایک شیاطین ہوتے ہیں. سمجھ گئے صاحب، لہذا خلیفہ دیکھ کے کبھی نہ بھڑکنا، چونکنا، بھڑکنا نہیں، بھڑکنا تو غصے کے ساتھ، چونکنا کی کوئی بزرگ آ گئے. نہیں نہیں نہیں، یہ پہلے کے لوگ تھے. پہلے کے لوگ اکثر ارے بڑے بڑے مجاہدات ریاضات کرانے کے بعد تو اجازت دی جاتی تھی صاحب کو. برسا برس امتحان لیا جاتا تھا. برسوں تو مرید نہیں کرتے تھے، برسوں تو مرید نہیں کرتے تھے، اور آج اعلان کر کے مرید کرتا ہے. اب بتاؤ کتنا فرق آ گیا. حضرت نے فرمایا میرے یہاں کا مرید دوسرے یہاں کے خلیفہ سے اونچا ہے، بڑا ہوا ہے، بڑھا ہوا ہے. اس لیے کہ میں تو مرید بھی جلدی نہیں کرتا. تھانے کے سلسلے میں یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ان کے خلفاء بھی جلدی کسی کو مرید نہیں کرتے تھے، ہمارے حضرت نہیں مرید کرتے تھے. سمجھیے. اور آج کا کیا دور ہے دیکھو ذرا سا، مجمع میں بیٹھے اعلان ہو رہا ہے، صاحب جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں نیت کر کے بیٹھ جائے. اور جو کسی شہر سے بیٹھے ہوں تو بات تو کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی مرید ہو جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. لے بے وصولی کیا، فوج بڑھا رہا، فوج مریدوں کی فوج بیٹھا کر رہا. کتنے ہزار ان کے مرید، بہت بڑے پیر تھے. نفس کوٹ کوٹ کر، رونت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. سمجھ گئے. ہاں تھانوی اور ان کے خلفاء. اب ان کے سلسلے میں بھی جو ہمارے حضرت تھانوی کا سلسلہ ہے، جو ہمارے سلسلہ ہے، ہم اسی سلسلے میں ہیں. سمجھ گئے. ہمارے دادا پیر بہت بڑے شخص تھے، صدی کے مجدد ہوئے ہیں. لکھا ہے کہ تمام مجددین میں جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جو جتنے مجددین آئے ہیں، ان میں حضرت مولانا تھانوی جیسا مجدد اور متیقظ ایسا کسی مجدد میں نہیں پایا ہے. تواریخ میں جو آ رہا ہے ایسا مجدد نہیں پایا. کتنے بڑے شوق سے دیکھا آپ نے. ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لے کے، حضرت یہ لڑکی سے معاشرہ کرتا ہے، کسی لڑکی سے معاشرہ کرتا ہے، عشق کرتا ہے. میں لاکھ سمجھاتا ہوں مانتا ہی نہیں ہے. تو حضرت نے اس کو تنہائی میں بلایا اور بلا کے مارا ایک چاٹا کھینچ کر. فرمایا اب بھی عشق کرو گے، اب بھی عشق کرو گے. ایک چاٹا مارا کھینچ کر. چلو جاؤ بیٹھو. دو ہی تین دن کے بعد ایک اور شخص آ گئے اپنے بیٹے کو لے کے. حضرت یہ جو ہے عشق کرتا پھرتا ہے، کسی لڑکی سے عشق کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم اسی سے شادی کریں گے. حضرت نے اس کو بلا کے بیٹھا کے اور اس کو سمجھایا. ابھی تو حضرت ہی جانے کہ اس کو تو مارا تھا ایک چاٹا کھینچ کر، جبکہ وہ بھی عشق ہی میں مبتلا اور یہ بھی عشق ہی میں مبتلا. اور کہا جاؤ وہاں بیٹھو. اور اس سے کہا کہ کیوں عشق کرتے ہو، اپنے کو کیوں برباد کرتے ہو. ایسی لڑکیاں اچھی نہیں ہوا کرتی، آج تم سے کر رہی ہے اور تو شادی ہونے کے بعد پھر کسی اور سے کرے گی. سمجھ گئے. تو ایسی لڑکیاں اچھی نہیں، تو باپ جہاں شادی لگائے کرے وہاں کرنا. دیکھا اس کو یہ نصیحت اور اس کو کچھ اور نصیحت کی، لیکن مارا پہلے ٹاٹا کھینچ کر اور دونوں کو الگ سمجھایا. دیکھیں صاحب، یہ ہمارے حضرت تھانوی ہیں.
لیکن اب آج اس سلسلے میں بھی شیاطین ایک دم پورے طور پر حاوی ہو گئے ہیں. جتنے پیر پگاڑو سب ہیں دنیا دار پیر، یہ سب اس پر حاوی ہو گئے ہیں، اور ان کا بھی کمانا کھانا کام ہے، گھومنا سیر کرنا. بہار کو چھوڑ دو، بہار پچھڑا علاقہ ہے، وہاں کو جائے گا کھانے کو بھی نہیں ملے گا، اور مہینہ بھر رہیں گے تو شاید 1,000 روپیہ ہم کو ملے گا. اس لیے ادھر کوئی رخ نہیں کرتا. انہیں سے پوچھو کہ بہار کیوں نہیں چلتے. بہار چلیے، وہاں دین میں بہت، دین کے اعتبار سے بڑا انحطاط ہے، لیکن وہاں کبھی نہیں جائے گا. سمجھے صاحب، یہ حال ہے. الحق مرون، آپ کو معلوم ہے نا، حق بات کڑوی معلوم ہوتی ہے. حق بات اب بتاؤ، میں یہ نہ کہوں تو تمہیں معلوم کیسے ہوگا کیا ہے کہ حق کون ہے، باطل کون ہے، سچائی کس میں ہے، صداقت کس میں ہے، صحیح شیخ کیسے ہوتے ہیں، اور باطل شیخ پیر یہ کیسے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے شیخ بنا رکھا. یہ باطلین ہیں، عقائد صحیح ہیں، عقائد دیوبند سے عقائد وغیرہ سب درست ہیں، لیکن اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے قدم قدم پر فتنہ کرتا ہے اپنی حرکتوں سے. اس کا قول فعل عمل اور شریعت سے تضاد ہے، دونوں سے تضاد ہے. اس کا قول فعل عمل شریعت سے ٹکراتا ہے، یعنی شریعت کے خلاف بول جاتا ہے، شریعت کے خلاف چلتا ہے. اگر لوگ سامنے بیٹھا ہے تو بڑا شریعت کرے گا، اور جہاں کہیں پردے میں آ گئے، آڑ میں آ گئے، گھر پر آ گئے، تراہے میں آ گئے، تو دیکھو اس کی حرکت، پھر دیکھو اس کی حرکت ہے. اور کہیں پکڑ گئے تو تعویلات کرتا بیٹھ کر، اس کو ایسے نہیں ایسے نہیں، یہ ایسے ہے، یہ کہتا ہے. سمجھ، اس لیے میں بہت صاف کھل کے کہتا ہوں، کیوں مجھے کسی کی پڑی نہیں، میں کسی سے ڈرتا نہیں. میں اپنے گھر میں ہوں، میری یہ خانقاہ ہے. بس شیخ تو جہاں بیٹھ جائے وہی اس کی خانقاہ ہے، چاہے وہ 1 کمرہ ہو، چاہے 10 بیگھہ ہو. جہاں شیخ بیٹھ جائے اور دین کا اصلاح و تربیت کا کام کرے، وہی خانقاہ ہے. سمجھ گئے صاحب؟ اس کو سمجھ کے چلیے، دیکھیے کیا کہتے ہیں.